صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم الثقلین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے بے حرمتی پر پوری دنیا میں مسلمانوں کے دل زخمی ہے۔ یہ غیر انسانی غیر اخلاقی فعل ہے اور احتجاج کرنا مسلمانوں کا حق ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، جب سے قرآن کا نزول ہوا دشمنان اسلام کی طرف سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ میڈیا کا دور ہے۔ اس سے قبل کسی شہر میں کسی علاقے میں یہ واقعہ پیش آتا تو وہیں دب جاتا۔ اب دنیا کے کسی کونے میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پوری دنیا میں لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے۔ انگریز نے جب ہندوستان پر اپنا قدم جمایا اور بر صغیر پر تسلط حاصل کیا تو انہوں نے اس بات پہ غور کیا، جستجو کی کہ مسلمانوں کا سب سے مضبوط تعلق دو چیزوں سے، ایک تو قرآن سے ہے اور ایک صاحب قرآن سے۔ قرآن سے ان کا تعلق کیسے توڑا جائے اور صاحب قرآن سے ان کو کیسے دور کیا جائے۔ غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ قرآن کو دنیا سے ختم کر دیا جائے، مٹھا دیا جائے۔ اس سلسلے میں نے پورے بر صغیر سے جہاں جہاں ان کا تسلط تھا قرآن کے نسخے جمع کرنا شروع کر دیے، اور اس پہ کئی عرصہ لگ گیا اور ان نسخوں کو جلانا شروع کر دیا۔ یہ دنیا میں نزول قرآن کے بعد قرآن کے بے حرمتی کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ کئی مہینوں تک یہ سلسلہ جاری رہا، پھر کسی نے ان کے دل میں ڈال دیا، ان کو بتا دیا کہ قرآن تم دنیا سے ختم نہیں کر سکتے ہو، دنیا سے آپ قرآن کو نہیں مٹا سکتے۔ قرآن تو وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، محفوظ بھی کر دیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اٹھا دیا۔ اب ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی قرآن کو نہ مٹا سکتے ہیں، نہ اس کے ایک لفظ کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، نہ اس کے ایک نقطے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ لوح محفوظ میں بھی اللہ عز و جل نے اس کو محفوظ کر لیا ہے، اور روئے زمین پر اللہ عز و جل نے قرآن کو سینوں میں محفوظ کر دیا ہے اپنے بندوں کے۔ تو کتاب تو تم جلا سکتے ہو، مصحف کو تم جلا سکتے ہو، اس میں تبدیلی بھی کر سکتے ہو اپنے طور پہ، لیکن جو قرآن ہے اس میں تم تبدیلی نہیں کر سکتے ہو، نہ اس کو مٹا سکتے ہو، اس کے ایک نقطے کو بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ روئے زمین پر قرآن کی بے حرمتی کا سب سے بڑا واقعہ تھا، اور اس کا رد عمل کیا سامنے آیا؟ وہ تو ناکام ہوئے اس بات میں اور ہمیشہ ناکام رہیں گے جب تک یہ دنیا باقی ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتے، قرآن کو مٹا نہیں سکتے۔ اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، آپ کا بھی نہیں ہے، کسی زمین والے کا نہیں ہے۔ جب سے قرآن کا نزول ہوا یہ اللہ کی طرف سے چیلنج ہے، اور قرآن کی طرف سے یہ چیلنج ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اور یاد رکھو یہ جن حرکتوں پہ اتر آئے ہیں قرآن کی بے حرمتی پہ، یہ شکست کی دلیل ہے۔ عالم کفر کو اس معاملے میں شکست ہو گئی ہے، اور آج سے یہ شکست نہیں ہے، 1400 سال سے یہ شکست خوردہ ہے۔ قرآن کا 1400 سال پہلے سے یہ اعلان ہے، یہ چیلنج ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ جلانے سے کچھ نہیں ہوگا، بے حرمتی سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تمہارے اندر طاقت ہے، صلاحیت ہے، تو تم قرآن کے مثل ایک صورت بنا کر لے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اور یہ نہیں ہے کوئی ایک آدمی لے کر آئے، کسی ایک خطے کے لوگ لے کر آئے،
کسی ایک ملک کے لوگ لے کر آئے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر، کفر مل کر، دشمن مل کر، اور ساری دنیا کے شاعر مل کر، اہل زبان مل کر قرآن کی مثل ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ جب وہ اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے، اخلاقی میدان میں، دلیل کے میدان میں وہ مقابلہ نہیں کر سکے، تو جو آدمی دلیل کے طور پر شکست کا آ جائے، یہ یاد رکھیں، یہ دنیا کا اصول ہے، جس آدمی کے پاس دلیل ہے وہ کبھی بھی اس طرح حرکتیں نہیں کرتا، وہ غیر شائستگی پر، بے حرمتی پر نہیں اتر آتا، وہ دلیل سے جواب دیتا ہے۔ اور جب ان کے پاس دلیل نہ ہو، اخلاقی قوت نہ ہو، تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو جب ان کے پاس دلیل نہیں ہے تو انہوں نے شکست قبول کر لی، اور قرآن کو جلانا، قرآن کی بے حرمتی کرنا، یہ شکست کی دلیل ہے۔ تو وہ شکست کھا چکے ہیں قرآن کے اس چیلنج سے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ 1400 سال ہو گئے، ساری دنیا مل کے ایک صورت بھی نہیں لا سکی۔ تو ہندوستان میں سب سے بڑا واقعہ ہوا دنیا کی تاریخ میں قرآن کی بے حرمتی کا، اور اس کا رد عمل کیا آیا؟ اس کا رد عمل یہ آیا کہ پورے ہندوستان میں لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنانا شروع کر دیا۔ یہ مؤثر ترین رد عمل ہے، اور اس لیے پوری دنیا میں، اب تو عرب میں بھی رواج ہے، دوسرے ممالک میں بھی رواج ہے، لیکن اس سے قبل پوری دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ کرام ہندوستان میں تھے، اور آج بھی ہے۔ آج بھی ہندوستان میں، بر صغیر میں سب سے زیادہ حافظ ہے، اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس واقعے کا رد عمل جو انگریز نے قرآن جلایا۔ تو آج بھی مؤثر ترین رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے، لوگوں نے جلوس نکال دیا، احتجاج کر لیا، اور اس سال تو مجھے ایک چیز اور نظر آئی، احتجاج میں پارٹیوں کا رنگ نمایاں تھا، ہر آدمی نے اپنا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا۔ اگر مسلمان بن کر متحد ہو کر احتجاج کرتے تو شاید اس کا کوئی نتیجہ نکلتا، کوئی پیغام جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا فائدہ ہو، لیکن رد عمل کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم قرآن سے اپنے وابستگی کو مضبوط کریں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تو کرنا شروع کر دیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو وقت نکال دیں، قرآن پہ غور و فکر شروع کر دیں، جو قرآن کا حق ہے اس کی تلاوت کرنا۔ ہمارے کل مسلم آبادی میں 1/3 چھوڑ کے 3/3 ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنے ہی نہیں آتا، تب تو ان کو موقع ملتا ہے گستاخی کا، قرآن جلانے کا۔ اگر مسلمانوں کا تعلق قرآن سے مضبوط ہو، قرآن کو سمجھتے، قرآن کے پیغام کو سمجھتے، قرآن کی تاثیر کو سمجھتے، تو ان کو یہ جرت نہیں ہوتی۔ ان کو معلوم ہے کہ قرآن کیا چیز ہے، کفر کو معلوم ہے کہ جب تک قرآن ان کے درمیان ہے ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے، جب تک صاحب قرآن کی عظمت ہے ان کے دلوں میں ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے یا تو صاحب قرآن کی گستاخی کرتے ہیں یا قرآن کی گستاخی کرتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، دو باتیں ایسی ہیں جس پر مسلمان جان دینے کے لیے تیار ہے۔ صاحب قرآن کی عزت پر، حرمت پر، نبوت پر، رسالت پر بھی مسلمان جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور قرآن کی عظمت پر۔ یہ وہ جانتے ہیں کہ قرآن کیا چیز ہے، قرآن کے اندر کیا ہے۔ یہ تو مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے امن کا پیغام ہے، پوری دنیا کے لیے محبت کا پیغام ہے، اور پوری دنیا کے لیے ایک نظام حیات ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں، مسلمان نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ تو رد عمل کیا ہے؟ سب سے بڑا رد عمل یہ ہے کہ مسلمان قرآن سے اپنے وابستگی کو مضبوط کر لے۔ روڈ پہ نکلنا یہ رد عمل نہیں ہے۔ سارے پاکستان میں لوگ نکلے تو ان کو کیا ہوا؟ ان پر تو کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور پچھلے 2019 سے لے کر 2023 تک
قرآن کی بے حرمتی کے 11 واقعات پیش آئے، قرآن کی بے حرمتی کے 11 واقعات پیش آئے، اور یہ کسی رد عمل کا نتیجہ نہیں، اشتعال کا نتیجہ نہ تھا۔ کوئی اشتعال میں آئے تو انہوں نے قرآن جلا دیا، رد عمل نہیں تھا، منصوبے کے تحت، ایک سازش کے تحت انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی 11 مرتبہ، 2019 سے لے کر 2023 تک، اور یہ سارے واقعات یورپ میں رونما ہوئے، سارے واقعات۔ اس لیے ان کو یہ جرت ہو رہی ہے، ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں نے روڈ پہ نکلنے کے علاوہ اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھانا ہے۔ تم ان کو گالیاں دو، ان کو دھمکیاں دو یہاں پر کھڑے ہو کے روڈوں پر، تو ان کا کیا بگڑتا ہے؟ تو بہترین رد عمل یہ ہے کہ قرآن، یہ پہلا رد عمل بتا رہا ہوں کہ قرآن سے مسلمان اپنی وابستگی کو مضبوط کر لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا بعدی ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ وسنتی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب تک مسلمان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے، ایک قرآن کو اور ایک صاحب قرآن کی سنت کو، تو کبھی مسلمان شکست نہیں کھائیں گے۔ مسلمانوں کی شکست کی، تنزل کی، پریشانی کی، شکست کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ان 2 باتوں سے، قرآن سے اور صاحب قرآن سے، اپنا رشتہ توڑ دیا ہے۔ اگر ہے بھی تو رسمی ہے، مضبوط نہیں ہے، رسمی رشتہ ہے۔ اگر یہ رشتہ مضبوط ہو جائے تو پوری دنیا کو یہ جرت نہیں ہوگی، اور دنیا کے کفر مل کر بھی یہ جسارت نہیں کر سکیں گے کہ وہ مسلمانوں کی دل آزاری کریں۔ وہ تبھی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے مسلمان نے روڈ پہ نکل کے نعرے لگا دینا ہے اور اپنے ہی املاک کو نقصان پہنچانا ہے، روڈ بند کر کے لوگوں کو تکلیف دینا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ تو یہ پہلا رد عمل ہے کہ مسلمان اپنی وابستگی قرآن سے مضبوط کر لے۔ اور دوسرا رد عمل جو مؤثر بھی ہے کہ وہ ریاستی طور پر وزارت خارجہ کے ذریعے یہ پیغام ان کو دے دے۔ اگر یہ کام دنیا کے تمام مسلمان ممالک مل کر کرے اور پوری دنیا کو یہ باور کرائے کہ 2 چیزیں مسلمانوں کے لیے ریڈ لائن ہے، 2 چیزیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی، 2 چیزیں، ایک قرآن اور ایک صاحب قرآن، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، یہ ہم سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ریڈ لائن ہے، اور جو اس کو کراس کرے گا ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کریں گے۔ ساری دنیا کے مسلمان مل کے، حکمران مل کے عالمی کفر کو یہ پیغام دے دیں تو اس کے بعد وہ کبھی جرت نہیں کر سکیں گے۔ ہم ریاستی طور پر پوری دنیا میں بھی مسلمان منتشر ہے، اور ایک ریاست کے اندر بھی لوگ منتشر ہیں، جماعتوں میں، پارٹیوں میں، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ 2 رد عمل ہے، یا تو ریاستی طور پہ رد عمل دے وزارت خارجہ کے ذریعے، ان کے سفیر کو بلائے، بلکہ تمام سفیروں کو بلا کے ان کے سامنے یادداشت پیش کر لے کہ 2 چیزیں ہمارے لیے ریڈ لائن ہیں، ایک قرآن اور ایک صاحب قرآن۔ اس کے بعد پوری دنیا میں کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ قرآن کی بے حرمتی کرے یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ تو یہ 2 مؤثر ترین رد عمل ہے۔ پہلا رد عمل قرآن سے وابستگی، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے بس میں بھی ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا رد عمل ریاستی طور پر، تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اور نہ ہمارے حکمرانوں میں اتنی طاقت ہے، نہ ہمارے حکمرانوں میں اتنی طاقت ہے۔ اللہ کرے کوئی غیرت مند مسلمان آ جائے، حکمران آ جائے غیرت مند، پوری دنیا کے جہاں مسلمان ممالک ہے اس میں غیرت مند حکمران آ جائے، اور وہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو بتا دے کہ قرآن اور صاحب قرآن ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، اور بات ہے۔ لیکن اس وقت ہم ان سے کوئی توقع نہیں رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کے محتاج ہے، یہ معیشت میں ان کے محتاج ہے، ہر چیز میں ان کے محتاج ہے۔ یہ ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ بیکاری مانگنے والا وہ کبھی بھی کسی کے آنکھ میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا۔ تو جو پہلا رد عمل ہے وہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم مسلمان قرآن سے اور صاحب قرآن سے اپنی وابستگی کو مضبوط کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔